प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सभी खैरियत से होंगे। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ये क्लास 8th के लिए हैं। हम टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड। ये आप लोगों की किताब हिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ बताएंगे लेसन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 3 है। और आज हमने इसका सब टॉपिक पढ़ना है, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो कैसे कल्टिवेट किया गया हिंदुस्तान में, उसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जब इंडिगो की डिमांड यूरोप में बढ़ती है तो क्या होता है, यूरोप वाले जो होते हैं वो हिंदुस्तान आना शुरू हो गए। यहाँ हम बताएंगे जो हिंदुस्तान में जो कंपनी काम करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसके साथ काम करते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। अब इन्होंने बिज़नेस की तरफ अपनी तवज्जो की। अब इन्होंने ज़मीन यहाँ इन्होंने इंडिगो की तरफ अब वो माइल हो गए, क्योंकि डिमांड चूँकि इंडिगो को ज़्यादा बढ़ गई थी। कहते हैं 1788 ईस्वी में 30% इंडिगो की डिमांड थी ब्रिटेन में, लेकिन 1810 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते 95% डिमांड बढ़ती है। किसकी? इस इंडिगो की। यही वजह है कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अब वहाँ से छोड़कर कल्टीवेशन की तरफ आते हैं, प्लांटेशन की तरफ आते हैं। इसी तरह इंग्लिशमैन भी आते हैं, स्कॉचमैन यहाँ आते हैं और क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। यहाँ हम बताएंगे कल्टीवेशन के लिए आते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए आते हैं। अब चूँकि जिन कहते हैं जिनके पास जिनके पास पैसे ज़मीन खरीदने के लिए नहीं होते थे, वो लोन लेते थे कंपनी से, फिर कल्टीवेशन के लिए ज़मीन तैयार करते थे। अब आप अगर देखेंगे, ये कल हमने पढ़ा था, आज हमने इसे आगे पढ़ने हैं। देयर वायर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। दो मेन सिस्टम्स थे कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के। कौन कौन सा? एक था निज, दूसरा था रॉयल्टी। अब निज क्या है वो हम देखेंगे आज। निज अगर आप देखेंगे, द planter produced indigo in land that he directly controlled। याद रखेंगे, ये वो लोग थे, यहाँ हम बताएंगे कंपनी के वो लोग जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी। याद रखेंगे, ऐसे हम बताएंगे जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी, या आगे पढ़ेंगे इसको। प्लांटर जो थे, अब वो ये कंपनी के वो लोग यहाँ इंग्लिशमैन या स्कॉचमैन जो यहाँ आए थे हिंदुस्तान, जिन्होंने यहाँ कल्टीवेशन के लिए ज़मीन ली थी, या हम बताएंगे कल्टीवेशन के लिए आए थे। जो प्लांटर थे, इनका कंट्रोल सीधा सीधा किस पर था? कल्टीवेशन पर था। सीधा कंट्रोल किस पर था? कल्टीवेशन पर। कैसे? इन्होंने क्या किया? लैंड ली। कैसे? परचेज्ड, या खरीदी या रेंट पर ली थी कंपनी से। याद रखेंगे, या इन्होंने खरीदा था कंपनी से या रेंट पर ली थी। क्या करते थे? प्रोडक्शन थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स। इसके बाद ये क्या करते थे? चूँकि इनके पास ज़मीन थी, अब ये इनको एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, उनको किराए पर लेते थे, उनको इस इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम देखेंगे, ये आसान काम भी नहीं था, प्रॉब्लम्स भी आ गई इसमें, क्योंकि इन्होंने डिमांड देखी इंडिगो की, यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। अब वो इन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया, हिंदुस्तान में ज़मीन खरीदी, कंपनी से ज़मीन खरीदी और उस पर इंडिगो कल्टीवेट करने लगे, और फिर वो इंपोर्ट करने लगे ब्रिटेन में। यहाँ पर भी इनको ये आसान काम नहीं था।
پرابلمز تھی. کہتے ہیں چونکہ اس انڈیگو کے لیے فرٹائل زمین ہونا ضروری تھا. پہلی پرابلم کیا فیس تھی ان کو؟ کہتے ہیں لیک آف فرٹائل لینڈ. یہاں پر ان کو فرٹائل لینڈ اتنی اویلیبل نہیں تھی، یعنی ان کے پاس اتنی اویلیبلٹی نہیں تھی فرٹائل لینڈ کی. یعنی کمپنی یا جو کلٹیویٹرز آئے تھے، جو پلانٹرز یہاں آئے تھے، انہوں نے جو زمین خریدی تھی وہ زیادہ فرٹائل نہیں تھی. چونکہ ہم گاؤں کی بات کرتے ہیں، گاؤں میں آئے تھے، چونکہ ہم جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کنٹری سائڈ یعنی دیہات کی بات ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں آلریڈی ڈینسلی پاپولیٹڈ. یاد رکھیں گے گنجان آبادی میں آئے تھے یہاں، تو آلریڈی کیا تھی؟ فرٹائل زمینیں نہیں تھی. اور کنفلکٹ اینڈ ٹینشن ان ایکوزیشن آف لینڈ. یاد رکھیں گے لینڈ رکائے یا ایکوزیشن قبضہ کرنے کے لیے کنفلکٹس تھے، تضاد تھا، ٹینشن تھی. یہ یاد رکھیں گے. اب کیا چاہیے تھا؟ چونکہ ہم نج سسٹم پڑھتے تھے. موبلائزیشن آف ورک واز ناٹ ایزی. ان کو آسانی سے یہاں پیزنٹس نہیں ملتے تھے. یہاں رکھیں گے کیوں نہیں ملتے تھے. یہ دیکھو میں نے لکھا ہے یہاں، اگر آپ دیکھیں گے ریکوائرمنٹ آف لیبرز ٹو آپریٹ. چونکہ ان کو زمیندار چاہیے تھے یا پیزنٹس چاہیے تھے جو اس زمین پر کھیتی کرتے، ان کو انڈیگو اگا کے دیتے. یہ انگریز لوگ خود یہاں زمین پر ہل نہیں چلا سکتے تھے، نہیں. اس کے لیے ان کو کیا چاہیے تھا؟ مزدور. وہ آسانی سے ان کو نہیں ملے تھے. کیوں نہیں ملے تھے یہ ہم دیکھیں گے. یوزولی ریکوائرمنٹ کمز وین دا پیزنٹس ویر بزی ود دیئر رائس کلٹیویشن. وجہ یہی تھی کیونکہ مزدور گھر پر نہیں بیٹھے تھے، آسانی سے ان کو مزدور ملتے. یہ اسی وقت چونکہ جو پیزنٹس تھے وہ دوسرے کاموں میں یعنی رائس کلٹیویشن میں لگے تھے. ایسے ہم بتائیں گے جب اپنی زمین کو ان کو تیار کرنا تھا، اپنی زمین میں کام میں لگے تھے، تو ان کو کیا ہو گیا؟ پرابلمز ہو گئی، اور ان کو مزدور آسانی سے نہیں ملتے ہیں انڈیگو کلٹیویشن کے لیے. یاد رکھیں گے پلانٹرز کو. اتنا ہی نہیں، دوسرا ہے چونکہ اب اگر ان کو مزدور مل گئے، کہیں سے انہوں نے ارینج کیا، لیکن مزدوروں کو زمین کلٹیویٹ کرنے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہیں وہ بھی نہیں ملتے تھے ان کو. کیسے؟ کیا کیا ضرورت تھی یہ آپ دیکھ سکتے تھے. شارٹیج آف پلگ اینڈ بلاکس. یعنی جیسا ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی زمینداری کی بات کرتے ہیں، جب ہم نے یہاں زمینداری کرتے ہیں، آج تو ٹریکٹر ہے، آج ایڈوانسڈ یہ ہے، لیکن پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا؟ ہل کی ضرورت پڑتی تھی. اسی طرح بیل کی 2 بیل 1 ہل، اسی طرح ان کو بھی ان کی ضرورت پڑتی تھی. اب چونکہ اگرچہ ان کو یہ ملے تھے مزدور، یہ ملے تھے، لیکن اب ان کو پلگ اور بلاکس چاہیے تھے، وہ ان کو آسانی سے نہیں ملے. یاد رکھیں گے کیوں نہیں ملے. اب آپ بتا سکتے تھے اب ان کو کرائے پر لینے تھے، کرائے پر لائیں گے. یہ کیا کہتے ہیں پلگ اور بلاکس، یا وہی لوگ لاتے جو یہاں کام پر آتے. نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا. کیوں نہیں ممکن تھا؟ اس لیے انویسٹمنٹ اینڈ پرچیز واز اے بگ پرابلم. اب یہ اپنے خرید لیتے یہی، لیکن جب وہ انویسٹمنٹ کرتے، جب یہ لیتے، یہ کھیتی ختم کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ان کو تو نہیں لینا تھا. یہ انویسٹمنٹ یہ نہیں چاہتے تھے، اب کرایہ پر لاتے. لیکن کیا کرتے؟ سپلائز فرام پیزنٹس ویر آلسو اے پرابلم سنس پلگ اینڈ بلک آن دیئر رائس فیلڈس. اب یہ
پیزنٹس لیتے، جو ان زمینداروں کو کرائے پر لیتے، یہ بلکس اور پلگس یہ لیتے، ضرور لیتے، لیکن کیا کرتے؟ کیونکہ یہ وہی وقت تھا جب زمیندار، یا ہم بتائیں گے جب پیزنٹس کیا تھے، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول تھے، اب ان کو یہ آسانی سے نہیں ملتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ تھا نج سسٹم میں کیا ہوتا تھا؟ پلانٹرز ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے تھے کلٹیویشن پر، یاد رکھیں گے کیسے؟ وہ یہ ہائر کرتے تھے امپلائیز کو، اور ان کو اس پر لگاتے تھے، کس پر؟ کلٹیویشن پر۔ اسی طرح کیا ہوتا تھا؟ پورا کنٹرول جو تھا اس زمین پر یا امپلائیز پر یا اس پر، سارا اس کا پلانٹرز کا ہوتا تھا۔ لیکن اس میں جتنی پرابلمز تھی، اب ہم نے دیکھا، اب کیا کرتے ہیں اب یہ دوسرا سسٹم ڈھونڈ لیتے ہیں، جو دوسرا سسٹم ہم کل پڑھیں گے۔ اس کا آلٹرنیٹو انہوں نے دیکھا نہیں، اس سسٹم میں نج سسٹم میں پرابلمز ہیں۔ اب انہوں نے کیا سوچا؟ چلو ہم اس کے متبادل ڈھونڈیں گے۔ متبادل ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے رائٹی سسٹم کو اس کا متبادل ڈھونڈا، وہ ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔